السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. آج کے پروگرام میں ناظرین دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں بات کریں. ایک تو آپ جس طرح کہ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی اور فورن منسٹر بھی اور ان کے ساتھ ہمارے فائنانس منسٹر بھی اس وقت موجود ہیں ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں، جہاں پہ ورلڈ اکنامک فورم جاری ہے اور اس کے 3 دن کی جو کاروائی ہے اس میں کافی ٹاپ آف دا لائن جتنے پوری دنیا کے لیڈران ہوتے ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، بات چیت کی جاتی ہے، ڈفرنٹ کانفرنسز، ڈفرنٹ بورڈ رومز ہوتے ہیں، اس میں بات چیت کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کیا فیوچر آؤٹ لک ہوگا، بیکاز پاکستان ہمیشہ سے ایک سینٹر رہا ہے، ہمیشہ سے ایک فوکس سب کا رہا ہے پاکستان کے اوپر. حالیہ دنوں میں بان کی مون کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے پاکستان کے بارے میں. پھر پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی نے بھی کافی جگہوں پہ وہاں پہ جو سیمینارز تھے جو ڈفرنٹ اداروں نے کنڈکٹ کیے تھے اس میں انہوں نے یہ بات کی اور پاکستان کے حوالے سے بات کی. اور ایک چیز جو سامنے نظر آئی جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا وہ تھا افغانستان کی صورتحال، پاک امریکہ تعلقات کے اوپر بات کی گئی اور اس کے اوپر لگ یہ رہا ہے کہ اب دونوں امریکہ اور پاکستان دونوں کی جانب سے سلسلہ جو کافی حد تک کچھ ایک ٹینشن کا شکار تھا، جس میں ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ ہمیں نظر آ رہا تھا، اس کو بہتر کرنے کی بات کی جائے گی. کن بیسس پہ کی جائے گی، پاکستان کو کن چیزوں پہ کمپرومائز کرنا شاید پڑے، نیٹو کی سپلائی کو غالباً بحال کرنا پڑ جائے، اور اسی طریقے سے کیا ڈرون حملوں کے حوالے سے کچھ چیز ہوگی، کچھ چیز بلیک اینڈ وائٹ میں بھی لکھی جائے گی یا محض یہ زبانی کلامی باتیں ہوں گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر موجودہ سیاسی صورتحال جو اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے، میمو کیس کے حوالے سے بھی کافی چیزیں گرم ہو رہی ہیں. آج مولانا فضل الرحمان بہت بڑا ایک جلسہ کر رہے ہیں کراچی میں، اس میں بھی قرارداد پیش کی گئی صوبہ ہزارہ بنانے کے حوالے سے اور سرے کی صوبے بنانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس کو خوشائند قرار دیا گیا. اسی طریقے سے آگے کس قسم کے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کیا اکٹھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں، تھرڈ پارٹی ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کا کیا فیوچر ہوگا اور کس قسم کی صورتحال آگے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. جی، وی ہیو ود اس گوہر ایوب خان، فارمر فورن منسٹر آف پاکستان، اس کے علاوہ بحیثیت اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. نو انٹروڈکشن. گور صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. گور صاحب سب سے پہلے تو تھوڑی سی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر میں فورن پالیسی کے اوپر اس کے بعد جائیں گے. کبھی سر میمو گیٹ اسکینڈل، کبھی منصور اعجاز آئیں گے نہیں آئیں گے، کبھی ہمیں کوئی بیچ میں رفٹ نظر آتی تھی پرائم منسٹر کے بیان میں، پھر ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں آئی ایس پی آر کی طرف سے جس میں بڑا کنڈیم کیا جاتا ہے اس چیز کو، پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں پرائم منسٹر اس دوران جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ چین کے ہی دورے میں، اور چینی کے ایک اخبار کو پرائم منسٹر نے بیان دیا اور بعد میں کہا نہیں میں نے کانٹیسٹ کچھ ڈفرنٹ تھا. کچھ لو ہیٹ ریلیشن شپ پاکستان امریکہ کی تو بات کرتے ہیں، کچھ گورنمنٹ اور فوج کے بیچ میں بھی کچھ لو ہیٹ ریلیشن شپ کا سلسلہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہونا بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ فوج کبھی بھی مداخلت کرنے کے لیے جو ان سے آگے نہیں بڑھتی. یہاں اسلام آباد میں بھی باہر بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ پلان کر رہا ہوتا ہے ٹیک اوور کرنے کے لیے. میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں، 50s یا 60s کی آرمی چیف کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اگر وہ کرنا چاہے تو ایک جیپ ٹائپ گاڑی اور ایک ٹرک پرائم منسٹر ہاؤس اور ایک صدر ہاؤس میں اور ختم. لیکن ابھی حالات دنیا میں تبدیل ہو چکے ہیں. ملٹری گورنمنٹس جو ہیں صرف ایک برما میانمار میں ہے، ایک مصر میں ہے وہ ریولوشن کے بعد، اور ایک آدھ شاید کوئی افریقن ملک ہے چھوٹا سا، اس کا نام مجھے نہیں پتا، ویسٹ افریقہ میں ہے. اس کے علاوہ کوئی ملٹری گورنمنٹس سینٹرل ساؤتھ امریکہ میں بھی نہیں ہے جہاں عموماً ملٹری گورنمنٹس ہوتی تھی، یا مڈل ایسٹ میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ایک ملٹری حکومت کو یا وہ بہت حد تک ختم ہو چکی، ڈیزالو ہو چکی تقریباً. اور ابھی اگر کوئی ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے پاکستان میں وہ کہیں سے سپورٹ نہیں ملے گی. تو اس لیے ان کا ابھی جو وزیرستان میں آپریشن چل رہا ہے یا پورا افغان بارڈر کے ساتھ جتنے آپریشن چل رہے ہیں وہ ان کی بڑی بھاری کمٹمنٹ ہے. اندازہ کریں تقریباً 1,40,000 ہمارے ٹروپس، ریگولر آرمی، پیراملٹری فورسز، یہ تمام ادھر ڈپلوائڈ. اور اندازہ کریں کہ برطانیہ کی ٹوٹل فوج 1,04,000 ہے. برطانیہ کی جو ایک رہ چکا تھا سپر پاور کسی دنیا میں اور ان علاقوں پہ قابض بھی تھا، اس کی آج 1,04,000 ٹوٹل فوج ریگولر آرمی، اور اس کے برعکس پاکستان نے تقریباً 1,40,000 آپریشن کیے. تو آرمی کے ساتھ یہ جو غلط فہمیاں یا بیان بازی ہے، یہ میرا خیال ہے تجربہ تھوڑا سا کم ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں، ہونا نہیں چاہیے تھا. یا چائنیز
اخبار کو کیا ضرورت یا میڈیا کو کیا ضرورت ہے ان کو دینے بہادر نے کہا میں نے اس کانٹیسٹ میں کہا ہی نہیں تھا, کچھ اور مطلب لے لیا گیا. جو بھی ہے آرمی چیف کا نام اس میں لینے کی کیا ضرورت, یا جو ان سے ڈی جی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ISI کے, اس کو بیچ میں ملوث کرنے کی کیا ضرورت, یا بعد میں اس کو آپ کلا بازیاں لیتے ہیں, ٹرپل سمرسالٹس بعد میں لیتے ہیں ڈیوس جانے سے پہلے, کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. یا جس طرح میمو گیٹ چل رہا ہے اس میں ضرور کچھ ہوگا, اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں کریڈیبل انفارمیشن ہے اور ہو سکتا ہے, ہم نے انٹرویوز بھی کیے ہیں, سب کیے ہیں, اور جو ان کے ہیں اکوپمنٹ اس سے بھی چیک کیا ہے, تو اس کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کو جس طریقے سے یہ کیا گیا سر, ایک طرف رحمان ملک صاحب کی بھی سمجھ نہیں آتی, کبھی ڈراتے دھمکاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں نہیں جی کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی, پھر وہ کبھی کمیٹی ایک رضا ربانی صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی, کبھی پرائم منسٹر کہتے ہیں کوئی یہ وائس روئی تو نہیں ہے کہ جس کو ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. اور سب سے انٹرسٹنگ سر اس میں جو بات وہ کیمرون منٹر کی طرف سے جو بیان آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سر چیزیں بیچ میں سیٹل ہو گئی ہیں, ایون اگر یوں کہا جائے کہ بٹوین آرمی, میاں صاحب اینڈ دا گورنمنٹ بھی سیٹل ہو گئی ہیں؟ فیصل چیز دیکھنی یہ ہے, پہلے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے اور کچھ ہوتا ہے تو دنیا میں تو وہ پاکستان اس کا ٹریس ہو جاتا ہے, بدقسمتی سے پاکستان. ٹورزم ہے نہیں, ڈر کے مارے لوگ آتے نہیں ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کہیں بھی ہو سکتا ہے, بم بلاسٹ کہیں ہو, غریب آدمی ایک جا رہا ہے, بھیک مانگنے والا ہے, وہ بھی بیچ میں مارا جاتا ہے, اس لیے باہر سے لوگ آتے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کا انٹیریئر منسٹر اٹھ کے کہے ہم گرفتار کر لیں گے, ہم بے نظیر کی حکومت کو ٹاپل کیا ہے, اس کے ذمہ وار بھی ہم کیس چلائیں گے, ایگزٹ کنٹرول رسک پہ لگائیں گے, تو ایک امریکن نیشنل ہے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, تو وہ کیوں آئے گا؟ بالکل اپنے آپ کو گرفتاری دینے آئے گا یا اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے آئے گا؟ وہ سڈنلی نہیں آئے گا. مقصد یہ ہے کہ اس کو دور رکھیں, ڈرا کے رکھیں جتنا بھی ہے. وہ اور حقانی صاحب کو کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رکھیں. وہ بھی تو سب دیکھا گیا. اب دیکھیں دنیا میں کہیں کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک اکیوز بھی ہے کچھ نہ کچھ, جو ہمارا ایمبیسڈر تھا حسین حقانی واشنگٹن میں, حسین حقانی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اب جب آپ اس کو, ان کو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے مجھے آئی سے ہی اٹھا لے گی, میں باہر رکھ لوں. دس از واٹ ہی سیز. کیا بات ہے. اور فرناز اصفہانی بڑی تگڑی لابنگ کر رہی ہیں سر امریکہ میں. بس یہ بدقسمتی ہے, پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا صدر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا باہر جا کے ان کو سراہتے ہیں ویسٹرن میڈیا یا ان کے تھنک ٹینکس جو ان سے ہیں. بہت بدقسمتی ہے ہماری جو ہے کہ کل سمجھیں کل پرائم منسٹر نہیں ہوتا, یہ ایک پارلیمانی نظام ہے, تو کیا ہوگا؟ حسین حقانی کیا کرے گا؟ کوئی کسی غار میں گھس جائے گا یا کیا کرے گا؟ سامنے اس نے آنا تو ہے, کسی ایئرپورٹ پہ تو جانا ہے اس نے. چلیں اس کو چھوڑیں, لیکن چیز یہ ہے کہ اس کیس کو اگر عدالت میں چل رہا ہے تو اس کو چلنے چاہیے, اس کو جو ہے باہر سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور اس کو اطمینان دینا چاہیے کہ اس کو کوئی اس طرح کی جو انٹیریئر منسٹر کر رہا ہے اس پہ کوئی ایسی کارروائی نہیں تو ہوگی. میاں شہباز شریف نے کہا کہ جی ہم پنجاب گورنمنٹ اس کو تحفظ دیتی ہے, تو رحمان ملک صاحب نے اس کا بھی اور یہ اینگل دیکھے کہ جی لاہور کوئی الگ تو نہیں ہے نا پاکستان سے, کہا جی اس کے اوپر تو سپریم کورٹ جو اس کو نوٹس لینا چاہیے. ایک ناروے یا سویڈن کا میرا خیال ہے فورن منسٹر ہے, اس نے معمولی سا ایک بیان غلط سا دیا, اس کو ہٹا دیا, کیبنٹ سے ہٹا دیا. لیکن یہاں یہ چیز تو ہوتی نہیں. استعفے ہماری جو زبان ہے اس سے استعفیٰ تو میرا خیال ہے کاٹنا ہی چاہیے, استعفے کا لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے کیبنٹ کے لیے یا کچھ, کیونکہ کوئی کسی اصول کے اوپر وہ نہیں دیتے. سر ایک چھوٹی سی بریک کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا آپ سے ایک لطیفہ بھی شیئر کروں گا. ہمارے بلور صاحب کہتے ہیں ایک سر بس کو ٹکر لگی ٹرین کی, تو کسی جرنلسٹ نے ان کو کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دیں, کیونکہ دیکھیں وہ انڈیا میں بھی تو ہوا تھا نا, تو اس نے استعفیٰ, تو انہوں نے کہا تھا بھائی کہ یہ جو بس ہے وہ پٹڑی پہ آئی ہے کہ ٹرین جو ہے وہ روڈ پہ گئی ہے, تو لہٰذا سر یہ یہاں پہ نہیں دیے جاتے استعفے. اینیوے سر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی گفتگو ہماری جاری ہو رہی خان صاحب سے. دو تین چیزیں میں اور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ صبح ہزارہ کے حوالے سے بھی باتیں بڑی گرم تھی, جس میں ANP نے بڑی سخت مخالفت کی, MQM نے وہ قرارداد نیشنل اسمبلی میں پیش کر دی 25 بندوں کے ساتھ سارا سائن کر کے, اور اس کے علاوہ بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب سندھ کی بات آتی ہے تو سندھ پہ وہ کل بھی سکھر میں ان کا جلسہ, وہ کہتے ہیں جناب کسی صورت سندھ کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے. کچھ لوگ نون لیگ والوں کا خیال یہ ہے کہ غالباً ان دا لانگ رن وہ کراچی کو لگ کر کے فائنانس کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ اسکول, اور اگر کرنا ہی ہے تو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. پھر بلوچستان کی بات کریں آپ, اگر
पंजाब में भी सराय की सूबा बनाते हैं तो लासानी बुनियादों पे ना बनाएं। सर ये जो डिविजन्स हैं, आपके फादर भी प्रेसिडेंट रहे, आप खुद इतनी सीनियर पोस्ट पे रहे, और डिविजन्स, सर ये डिविजन से फर्क पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी में, या महज ये सियासी चालें हैं इन लोगों की? फैसल, जब हिंदुस्तान तकसीब हुआ तो हिंदुस्तान में अंदाजन 7 स्टेट्स थी, सूबे के कहें या स्टेट। आज वहां 29 है। एक तेलंगाना भी बनने जा रही है, और उसके अलावा यूपी जो पहले होती थी, उत्तर प्रदेश अभी कहते हैं, उसकी आबादी 18 करोड़ है। उनकी चीफ मिनिस्टर जो है मायावती, वो कहती है बहुत बड़ी जगह है, आबादी इतनी ज्यादा है, इसको तकसीम करें। और सूबाई असेंबली ने करारदाद पेश किया और पास किया कि 4 इसके स्टेट्स बन जाए आबादी के तनासुब से, ठीक, आबादी के, और जियोग्राफिक बागी बाउंड्री उसको तकसीम करें। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान का जो पंजाब था, हमारा तीसरा हिस्सा था, उसमें भी 3 स्टेट्स बन गई हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल ऐसे हिमाचल प्रदेश। तो वो लोगों के आसानी के लिए बनती है। अब जो 2 खसूसन या 3 या 4 जो डिमांड्स आ रही हैं, हजारा एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, आप उसको देखें, एक तरफ दाए सिंध, दूसरी तरफ दाए जेलम, ऊपर शुमाल में आजाद कश्मीर, और साथ उसके गिलगित बल्तिस्तान, नीचे यहाँ पीर स्वावा के ऊपर जो सा है ये इस्लामाबाद को टच, बिल्कुल उसमें 1 इंच इधर उधर आपने नहीं करनी पड़ती कि इसकी जियोग्राफिकल एंटिटी क्या डिमार्केट हुआ, ठीक। और ये फ्रंटियर का सूबा अंग्रेज ने 1901 में बनाया था अपनी फौजी जरूरियात की वजह से। उनको शक था कि रूस हमला करेगा और अफगानिस्तान में आएगा, इन्होंने उसको रोकना है वहां, और उनको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो वो कंट्रोल कर सके डायरेक्टली फ्रॉम कैलकाटा। एट दैट टाइम लॉर्ड कर्जन था। उस वक्त मुकामी लोगों ने एतराज किया कि ये क्यों तोड़ रहे हो, हमें पंजाब से क्यों अलग कर रहे हो, ये सब पंजाब था, इसका हिस्सा था, दुरुस्त। अभी ये है कि सूबों जिस तरह हिंदुस्तान में बने हैं, या जिस तरह ईरान में 34 सूबे, इवन अफगानिस्तान में, हाँ अफगानिस्तान आपके इर्द गिर्द देखा जाए तो अफगानिस्तान में 34 है, ईरान में 36 हैं, तुर्की में 82 हैं, नाइजीरिया में 36 हैं, थाईलैंड में 28 हैं या 32 हैं। अभी जहां भी डिमांड हो, जिस तरह हिंदुस्तान में है, जिस तरह हजारे में है, हजारे में एनपी गवर्नमेंट ने बतरबंद गाड़ियां भेजी, स्पेशल पुलिस भेजी, 13 आदमी हमारे शहीद किए गए और 150 जख्मी किए गए। जहां भी खून बहा जाता है या कोई इस तरह करता है, जन्म लेती है, वो हमेशा कामयाब होती है। अब क्या है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सर सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं, इसमें सर एक स्कूल ऑफ थॉट की है जो एएनपी का, वो कहते हैं चंद एक लोगों की ये महज सियासी चाल है जिसको इतना ज्यादा प्रमोट किया गया। फैसल चंद एक लोगों की अगर है तो वहां रेफरेंडम कराएं। अभी इलेक्शन आ रही है ना, इलेक्शन आएगी अक्टूबर, इस साल के अक्टूबर में शायद हो जाए, उसमें कौमी असेंबली के मेंबर के लिए जो होगा वो पर्ची होगी, सूबाई असेंबली के पर्ची होगी, साथ एक और पर्ची लगा दें, आपको सूबा हजारा चाहिए, हां या ना, रेफरेंडम हो जाएगा, सामने आ जाएगा आसानी से। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज हजारे को सपोर्ट कर रही है सूबा, स्वाय एएनपी के। एक पार्टी निकल रही है जो दुश्मन है हजारे सूबे की। तो वो किस बेस पे कह रहे हैं आपके पास? कोई उसका बेस नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। अभी साथ उधर फाटा है, वो भी सूबा मांग रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। उनका तरीकाकार, उनकी तमाम चीज 4 सदे से मुख्तलिफ है। उनको भी अगर मांगते हैं सूबा तो उनको देना चाहिए। सराय की पर हुआ उनको देना चाहिए। जहां जहां डिमांड है उनकी, तो वहां वो बिल्कुल उसको कंसिडर करके जिस तरह हिंदुस्तान में सूबे दें तो होना चाहिए। अब देखें कल क्या हुआ है कि बहुत बड़ा जलसा एएनपी ने किया है। भाई हवाई अड्डा है, उसको बाचा खान के नाम पे लगा दिया, बरसी की है, ठीक है बरसी करनी चाहिए, तो सर आप देखें लेकिन सुने फैसल सुने, बरसी की है, दुनिया बनाई है, हजारों का खर्चा सूबाई हुकूमत का हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से गफार खान का जो मकबरा है जलालाबाद अफगानिस्तान में, वो खंडर बन रहा है, उसके दरवाजे टूटे हुए हैं, उसकी 4 दीवारी साइडों से तोड़ कर रास्ता बना दिया। खुद को कहा था ना कि मुझे उधर दफनाया जाए। सर मुझे अगर इजाजत देंगे, आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा और अभी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह की मेहरबानी। कसूरी साहब हमारे साथ इस वक्त गौहर अयूब खान साहब भी मौजूद हैं जी इस वक्त स्टूडियोज में। जी मेरा सलाम उनको। जनाब सुन सकते हैं जी। कुछ एक तो ये बताइए कि अब जो देखने में आ रहा है और जो सुनने में आ रहा है वो लग ही रहा है कि गालिबन ये जो अमेरिका पाकिस्तान के बीच में एक तनाव था, इसको कम करने की दोनों जानिब से कोशिशें तेज की गई हैं और शेरी रहमान की भी मुलाकात हुई है वहां पे, ओबामा साहब से भी, क्लिंटन साहिबा से भी,
اور یہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے بھی خبر یہ آ رہی کہ غالباً یہ ایک ویک کے اندر اندر بحال ہو جائے گا. جہاں تک رہ گیا میمو گیٹ اسکینڈل، وہ بھی تقریباً اب کافی حد تک اس کا جو پریشر ہے وہ بھی ڈائلیوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. میں تو چاہوں گا سر ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ سر اب واٹ شوڈ بی دا فیوچر کورس آف ایکشن ود یو ایس اے، کس قسم کی جناب؟ بات یہ ہے گور ایوب خان صاحب بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، میں بھی سابق وزیر خارجہ ہوں، تو وزرائے خارجہ کی تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو امریکہ حکم دے آنن فانن مان لیں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے جو شروع کیا تھا، مثلا جنرل کیانی نے نیٹو میں کانفرنس میں ایک پروپوزل دیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رول ادا کرے اینڈ گیم میں اور طالبان کی بات کرائے کرزئی حکومت کے ساتھ. اس وقت اور اس کے بعد انہوں نے میڈرڈ میں بھی ریپیٹ کیا، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ بات سن لی گئی، لیکن کم از کم اگر یورپ پہ اس کا اثر ہوا بھی تو امریکہ پہ خاص اثر نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ ایک یک طرفہ کارروائی کر رہا تھا. اس نے اسامہ بن لادن والی بھی کی، دوسری بھی کی. تو اس میں پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بہت مناسب فیصلہ کیا کہ ان کی سپلائیز بھی روک لیں اور کہا کہ جب تک کوئی نئے گراؤنڈ رولز نہیں طے ہو جاتے اس وقت تک یہ سپلائیز بحال نہیں ہوں گی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو دیکھ بھال کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک مناسب یہ رویہ تھا. اور اگر اتنی دیر کے بعد امریکہ اب جو اشارے مل رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کی بات مان رہا ہے، اگر تو مان رہا ہے اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان خود یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو. یہ نہ ہو کہ ایک سول وار شروع ہو جائے جیسے کہ پہلے جب سوویت یونین کا وڈرال ہوا ہے اس کے بعد شروع ہو گئی تھی. تو ہمارے تو اپنے، اور آپ نے دیکھا کہ 4.5 ملین ریفیوجیز آئے جس میں 3 ملین ابھی بھی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں نے پاکستان کے آئیڈینٹی کارڈز بھی لے لیے ہیں. اب ہماری تو یہ خواہش ہے کہ دوبارہ اس قسم کا معاملہ نہ ہو. اگر امریکہ واقعی اس چیز کے لیے تیار ہے اور جو اشارے مل رہے ہیں اخباروں سے اس سے کچھ ایسا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی کانٹری قسم کے اس میں کنفیوزنگ سگنلز آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے پینٹاگن نے کہا ہے وہ اس پہ قائم ہے کہ جی غلطی دونوں طرف سے تھی. یہ جو سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ایک یک طرفہ امریکہ آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی اس کو ڈیفائن بھی کر دیا اسے. آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا کلیئر اس پہ موقف بھی آ گیا. قصوری صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو رولز آف انگیجمنٹ اب جو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھے جائیں گے دے شوڈ بی میڈ پبلک؟ ایبسولوٹلی رولز آف انگیجمنٹ کو پبلک ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں، اتنی دیر ہوا یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت فرق آ گیا ہے افغانستان میں. اس وقت میں تو وزیر خارجہ نہیں تھا، نہ یہ گور ایوب خان صاحب تھے. یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ تو ہوا ہے جب 9/11 کا اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے جنرل مشرف، اور اس وقت امریکہ ایک غصے اور جلال میں تھا اور انتقامی موڈ میں تھا. اور ان حالات میں بھارت مرا جا رہا تھا اپنے اڈے سپلائی کرنے کے لیے کہ پاکستان اور طالبان کا بیک وقت اوتیا پانچا کر دے. ان حالات میں جو فیصلے ہوئے تھے ان کا اور آج زمین آسمان کا فرق. آج 10 سال گزر گئے ہیں، امریکہ کی پالیسیز فیل ہو گئی ہیں، عراق میں بھی افغانستان میں بھی. اور امریکہ، اور یہ الیکشن ایئر ہے اور امریکہ بھی ایک راستہ ڈھونڈ رہا ہے باہر نکلنے کا. حالانکہ ساتھ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ اپنے ٹروپس چھوڑیں گے وہاں 10 یا 15 یا 20 ہزار جو انہوں نے وہاں بیسز بنائے ہیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ کلیئر ہونے چاہیے. پاکستان خود نہیں چاہتا کہ ایسے حالات میں امریکہ نکلے کہ وہاں افراتفری ہو جائے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، اور پاکستان آرمی نے یہ آفر کی تھی. اگر امریکہ اس کے لیے تیار ہے کہ جی وہ جو آفس کھل رہا ہے ان کا طالبان کا وہاں قطر میں، اور ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے فورن آفس کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے. اگر یہ اشارے ٹھیک ہیں تو ایک اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کو اپنے موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ بالکل واضح ہونے چاہیے. ون سائیڈڈ اب معاملہ نہیں چل سکتا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ خورشید محمود قصوری صاحب آپ کا فار بینگ اے پارٹ آف شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ایک بریک لیتے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. آپ بریک سے پہلے آپ سن رہے تھے خورشید محمود قصوری صاحب کی بات جو کہ انہوں نے کی ریگارڈنگ افغانستان اور پاکستان اور یو ایس اے کی جو ریلیشن شپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بالکل بھی اس کو آئسولیٹ نہ کیا جائے اور رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں دے شوڈ بی ان بلیک اینڈ وائٹ اور پراپر طریقے سے ہونے چاہیے. یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب 9/11 کے بعد امریکنز کافی غصے میں تھے اور وہ انتقام لینا چاہتے تھے. اب چیزیں کافی حد تک 11 سال کے بعد مختلف ہو گئی ہیں. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں ایک طرف لیٹ 70s ارلی 80s میں ایک طرف رشیا تھا ایک طرف امریکہ تھا, دونوں سپر پاورز تھیں. کوئی اسپیس ٹیکنالوجی میں آگے نکل جاتا تھا تو کوئی دیگر چیزوں میں آگے نکل جاتا تھا اور بڑا ایک توازن تھا. پھر روس نے افغانستان پر حملہ کیا لیٹ 70s ارلی 80s میں, ایک جنگ کا سلسلہ جاری رہا, پاکستان اس میں شامل ہو گیا اور پھر کہا جی کہ وہ CIA ISI اور پاکستان فوج نے طالبان کریٹ کیے گیا اور وہ چارلی ولسن وار اور وہ سارا قصہ اور وہ ان کو شکست ہو گئی. پھر یہ ہوا سر کیونکہ وہ فائنینشلی ویک ہو گئے, سینٹرل ایشیا الگ ہو گیا, ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ایونچولی, اور شاید اس کا غم آج بھی وہ کرتے ہیں. اگر آج ہم انڈیا کو بلیم کرتے ہیں کہ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو ہمارے اندر ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے, تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی اس چیز کا ہوتی ہے. پھر سر یہ جو بائی پولر نظام تھا یہ یونی پولر ہو گیا اور پھر روس ویک ہوتا گیا اور امریکہ سپر پاور بن کے پوری دنیا پہ حاوی ہے. جو فیصلہ اس نے کر دیا بس وہ پتھر پر لکیر. یہ بہتر ہوا سر دنیا کے لیے اور خاص کر کے پاکستان کے لیے, یا وہ ہماری غلطی تھی؟ فیصل اس پہ میں آؤں گا. ایک درخواست کرتا ہوں ANP والوں کو, انہوں نے کل جو ان سے برسی منائی تھی وہاں پشاور میں, بہت بڑی تعداد آئی, لیکن درخواست کرتا ہوں کہ پارٹی ANP اور خاندان ولی خان کا اور غفار خان کا, غفار خان مرحوم کے مقبرہ جلال آباد میں خستہ حالت میں ہے, کچھ اپنے جیب سے بھی پیسہ لگائیں اس کو ٹھیک کریں. بےزتی ہوتی ہے خاندان کی بھی اور پارٹی کی بھی اور پختونوں کی بھی. ابھی آپ کے مسئلے پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بائی پولر جب تھے تو کولڈ وار تھی اس وقت, روس پھیل رہا تھا, سوویت یونین سینٹرل ایشیا میں سے نکل کے مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں, سینٹرل ساؤتھ امریکہ میں, ایشیا میں. لیکن وہ جب گورباچوف نے آئے تو انہوں نے ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے کیا تھا کہ پریزیڈنٹ ریگن امریکہ میں وہ سٹار وارز کی طرف نکل گیا, ہائی ٹیک اسپیس ایج کی بات ہے. ٹھیک, سوویت یونین بھی کوشش کی لیکن ان کی اکانومی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی تھی, اکانومی بسٹ ہوگی ان کی. اور گورباچوف آئے, انہوں نے اس کو انریول کرنا شروع کیا سوویت یونین کو, لیکن بہت تیزی سے کیا. ود ریزلٹ کے سب آزاد ہو گئے. جو تھا رشیا, اوریجنل رشیا, وہ رہ گیا. اور وہ ابھی جو ان سے پھر آستے آستے انڈسٹریل اکنامک پاور بننے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس پروسیس میں یونی پولر میں امریکہ جو ہم سمجھتے تھے ابھی اکنامک ڈسٹریس میں ہے. یورپ بھی جو ان سے ہے اور یورپین یونین بھی اکنامک ڈسٹریس میں ہے. جو یورپ تھا وہ بھی تقریباً کہتے ہیں کہ اس کو ہم برقرار رکھیں یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یونان, اٹلی تقریباً ان کے کولیپس ہو گئے. فرانس تک اس کے احساس بالکل آ رہا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ چین جو ان سے ہے وہ ایسے ایمرج ہوا ہے کہ فرانس کے صدر سرکوزی کہتے ہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں یورپین ملکوں کی طرف سے چین کو کہ آپ کو قرضہ تھوڑا سا دیں, آپ کی اکانومی ٹھیک کریں. امریکہ کو بھی تو دیا نا انہوں نے سر بیل آؤٹ پیکج, آپ دیکھیں. تو آج چین کی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ امریکہ سے سرپاس کر کے آگے نکل گئی ہے. آج کاریں جو سی ہیں چین میں زیادہ بن رہی ہیں اور اس کی کھپت بھی, کنزمپشن بھی سب سے زیادہ, کیونکہ 1.3 بلین کی ان کی آبادی ہے. سب سے زیادہ فولاد سٹیل استعمال ہو رہا ہے چین میں, سب سے زیادہ ایلومینیم استعمال ہوئی ہے چین میں, سب سے انڈسٹریل گروتھ کاپر جو ہے ہر لحاظ سے بالکل ہر طرف ان کا جا رہا ہے. تو یہ ایک اکنامک پار بن رہے. تو اگلے 10-12 سال اور 15 سال میں آپ دیکھیں گے وہ شفٹ امریکہ سے جو سا ہے وہ جو سا آئے گا چین کی طرف. ہندوستان بھی ان کے کچھ پیچھے ہے, برازیل ہو گیا اور روس, یہ چار, یہ میکسیکو بھی ہے, یہ آپ کا ساؤتھ افریقہ کا بھی اسی کیٹیگری میں نام لیا جاتا ہے. وہ ہے لیکن اتنے تیزی سے نہیں ہو رہا. تو اس لیے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا سر سلسلہ یہ آستے آستے اگلے 10-12 سالوں میں بیلنس ہو جائے گا. اچھا, ایک جو چیز کہتے ہیں جو 2025 تک جو چین نے سوچا تھا وہ غالباً 2020 تک اچیو ہو جائے گا. اس کی دو وجوہات, ایک ان کی اپنی اس مومنٹم پہ جس پہ وہ جا رہے ہیں ان کو خود یقین نہیں ہے اس کا, اور دوسری چیز یہ کہ امریکہ میں بھی وہ کافی سارے مسئلے مسائل ہو گئے. امریکہ کا بیرونی قرض اگر آپ دیکھیں کس لیول پر وہ پہنچ گئے, اور پھر آج وہ وی آر دا 99% کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک بڑا ہی کچھ ان کی پالیسیز ان کو خود ہی گلے پڑتی جا رہی ہیں. فیصل چیز یہ ہے کہ وہ تو سب گئے نکل گیا آگے.
آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان جو تھا اس کا تھوڑا بہت انڈسٹریل بیس تھا دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے، ریلویز تھی، ایروپلین پلانٹ تھی، آٹو موبائل، وہ گئے نکل گیا آگے، کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا، ان کے سسٹمز تھے، کنٹینیوٹی تھی. ہم جہاں ٹیک آف پوائنٹ اور ہندوستان سے ہماری کرنسی مضبوط، ہمارے انڈسٹریل پروڈکشن جو تھی وہ بہتر تھی، ایگریکلچر میں ہم آگے تھے، ان تمام چیزوں میں ہم 60s میں ہندوستان سے آگے تھے. اور وہ حیران ہوتے تھے کہ پاکستان کیسے چلا گیا، کیونکہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارے پاس 2 ٹیکسٹائل مل تھی، 2 سیمنٹ فیکٹری تھی، 2 گھی کی فیکٹری تھی، اور بس یہی تھا. اور اللہ کے فضل سے ہمت کی لوگوں نے، جو ریفیوجی بھی آئے ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ تھا، ان کے پاس پیسے بھی تھے. جس طرح قائد اعظم نے حبیب بینک سے قرضہ لے کے پہلے ماہ کی تنخواہ گورنمنٹ سرونٹس کو دی. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جو ہماری نیشنلائزیشن انڈسٹری کی ہوئی، وہ تمام ہمارے انٹرپرنر جو ہے بھاگ کے نکل گیا، آج تک ریکور نہیں ہوا. تو جب تک انڈسٹری نہیں ہوگی، جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، نہ امپلائمنٹ ٹھیک ہو سکتی تو ہے. سر یہ جو چیز ابھی ہمیں جوائن ان بھی کیا سر سردار آصف احمد علی سے، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا. سردار صاحب السلام علیکم. جی جی وائن صاحب. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. جی سردار صاحب بات ہو رہی ہے ایک تو یونیپولر ورسز بائی پولر، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یونیپولر سسٹم کی وجہ سے دنیا میں ایک کافی زیادہ بیلنس چینج ہو گیا ہے پار کا. لیکن اب جس طریقے سے چین ابھر کے سامنے آ رہا ہے اور پاکستان چین کے تعلقات ہیں، موجودہ تناظر میں جب پاکستان امریکہ کے بیچ میں ایک رفت تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک تھوڑی بہت ہمیں پرابلمز نظر آئی ہیں، اور وہ اس قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ، بلکہ لیٹ می ریفریز مائی کوشچن، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کافی زیادہ حکومتی سطح پر بھی پہلی دفعہ ایڈمٹ کیا گیا، لیکن عوامی سطح پر تو ڈیفینیٹلی وہ ہے. یہ جو فیوچر ہے سر پاکستان کا، تھوڑا سا ذرا آپ اس تناظر میں سمجھائیے گا کہ کس طرف جانا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے ہماری فارن پالیسی اور باقی دیگر حوالوں سے. دیکھیں جی، اس میں آپ نے بڑے اہم سوال پوچھے ہیں، اور میں خیر غور یوب صاحب ہی تھے، میں ان کی آواز پہچان گیا تھا. جی موجود ہیں. جی جی تو انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ 60s واز دی گولڈن پیریڈ فار پاکستان، اکانومی اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد ایک کانسٹنٹ ڈیٹیریوریشن آئی ہے، اور اس وقت جو میں جو پریزنٹ حالات ہے اس پہ آ جاتا ہوں کہ ہمیں 4-5 کام کرنے پڑیں گے جی. اور سب سے اہم کام ہے جو فارن پالیسی کے سلسلے میں کرنا پڑے گا. ایک تو ہم ہمارے امریکہ کے ساتھ اپنی فینسز ہمیں مینڈ کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو سرنڈر کر دیں ان کے سامنے، مگر ایک ری انگیجمنٹ کی ضرورت ہے جس میں وہ بھی ری ڈیفائن کریں اپنے تعلقات ہمارے ساتھ، ہم بھی ری ڈیفائن کریں، تو یہ آن ٹریک آ سکتی ہے. دوسری چیز اس کی ضرورت ہے جی کہ ہم افغانستان پالیسی میں اپنی کلیئرٹی پیدا کریں کہ کیا ہم اپنے کچھ فیوریٹس وہاں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم پروٹیکشن دیں گے، تو پھر اس کے لامحالہ نتائج اچھے نہیں آئیں گے. جیسے سرالہ کا واقعہ ہوا ہے، ایسے واقعہ ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں ہم جو ہمارے افغان مجاہدین میں سے جن کو کہا جاتا ہے پاکستان فرینڈلی ہیں، ہم ان کو 2 باتیں کر سکتے ہیں. پہلی بات ہم یہ کریں کہ جناب آپ پاکستان کے دوست ہیں، ہم نے آپ کے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، اب مہربانی کر کے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ نہ لگائیں. آپ اپنے ملک تشریف لے جائیں اور وہاں جو آپ نے جہاد کرنا کر جائیں، یا وہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر پاکستان کی وساطت سے آپ نیٹو فورسز کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی قسم کے مذاکراتی عمل میں آپ آئیں. سردار صاحب ایک چیز اور کوئکلی پوچھ لوں سر، کیا پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر ایریا، جو ڈیموگرافکس ہیں، وہ آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی سر؟ دیکھنا یہ پھر بات یہ ہے کہ پھر اگر آپ کا لیوریج ہی رہ گیا، اگر آپ، میں تو جہاں تک میں فاتح کو جانتا ہوں وہاں تو بہت بڑی میجورٹی، میرا خیال ہے غور ایوب صاحب بھی میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے، بہت بڑی میجورٹی یہ تشدد سے نجات چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا علاقہ یہ طالبان اور اس قسم کی دہشت گردی سے پاک ہو. تو ان کے لوگوں کی بھی خواہشات ہیں. اگر ہمارا کوئی لیوریج ہی نہیں رہ گیا، ہمارا کوئی انفلوئنس ہی نہیں رہ گیا طالبان پہ، تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہوئی ہے. تو ہم سپورٹ ان کو کر رہے ہیں، یا امریکہ جب ہٹ کرتا ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ ہمیں سپورٹ نہ کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں افغان پالیسی پہ کلیئرٹی لانی پڑے گی. دوسرا، ہندوستان کے ساتھ معاملات ہیں
اب وہ میں سپورٹ کروں گا MNF جو ہم نے دیا انڈیا کو, اور اس میں ہم جتنے بھی جو بھی ہم کر سکے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن نارملائز ہوں. اپنے موقف پہ رہ کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر کو ہم سرنڈر کر دیں, نہیں, مگر جو تجارت کا معاملہ ہے, اکنامک ریلیشن ہیں, ان کو فی الحال ہم پروموٹ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اسے انڈیا میں ایک ہماری لابی بنے گی پاکستان کے فیور میں, اور وہ سب سے بڑا ایک بن جائے گا اینٹی وار ایک لابی بنے گی انڈیا میں ہمارے ہاتھ میں. تو میں ریکمنڈیشن 2-3 کر رہا ہوں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب سردار آصف احمد علی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سر کوئکلی ایک چیز بتائیے, اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں, پھر میں چاہوں گا اس کو کنکلوژن کی طرف جائیں گے. سر انڈیا کے ساتھ لابنگ, انڈیا کے اندر لابنگ سے, لیکن وہ جو انڈیا کا کردار افغانستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور بڑا کلیئرلی اس میں کافی ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ ہم کس حد تک اپنا انفلوئنس رکھیں, جو بات کی گئی حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے, یا بات کی کہ انڈیا کے پرو طالبان یا پرو پاکستان طالبان جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کا کس قسم کا تعلق ہو, یا پاکستان کا کتنا انفلوئنس ہونا چاہیے افغانستان میں. ہم نے تو صرف پچھلے 20 سال میں کام ہی یہ غالباً کیا ہے. اب کیسے ہم ایک تو بیک فٹ پہ آ جائیں, اور دوسرا کہ انڈیا جو ویکیوم پیدا ہو جب امریکہ کے نکلے سے وہ انڈیا فلفل کر دے, تو ہمارے لیے تو سر کافی زیادہ مسئلے مسائل نظر آئیں گے نا, کہ خدا نخواستہ کل کو ایران کے اوپر اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, جو باتیں سننے میں بھی آ رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے, افغانستان میں یہ مسئلے مسائل, رائٹ سائڈ پہ آپ کے ایسٹرن سائڈ پہ انڈیا موجود ہے, اوپر کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, تو ہمارا تو سر ایک عجیب و غریب سا سینڈوچ بنے گا. میں چاہوں گا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالی کہ بریک کا اشارہ ہوا ہے سر, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی سر میں چاہوں گا کہ 8 منٹ کا مجھے بتائے گا, ہمارے پاس ہے اور سارا ٹائم آپ کے حوالے ہوگا. 3-4 کوئک کوسچنز میں کر دوں. سر ایک تو یہ بتائے گا کہ انڈیا کے ساتھ کہتے ہیں جو نارملائز ہوں, موسٹ فیوریٹ نیشن کو سردار صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑا سپورٹ کرتے ہیں, ادھر ہماری مذہبی جماعتیں اسی پہ تو سیاست کرتی ہیں. ایک تو چیز یہ مجھے بتائیے. پھر اب آبویسلی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. دوسری سر چیز کہ جو افغانستان کے اندر ہمارا رول ہے, جو رول رہا ہے, اور جو چیز ہم نے انجوائے کیا کہ امریکہ کو بھی ہم سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی جان یہ کام اس طرح ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن اب وہ اس کو تھوڑا سا وہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑا افسوس بھی ہے, ہم غصہ بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی. وہ جو ویکیوم ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں, وہ وہاں کا SHO بنا رہے ہیں, جو بھی اس کا نام رکھے. اور تیسرا سر جو ایران میں صورتحال بنتی جا رہی ہے, کافی پریشرز, کافی ان کو آئسولیٹ اور زیادہ کیا جا رہا ہے یورپین یونین کی طرف سے بھی. اب اور اسرائیل کے پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, بیانات جو تھے, یو نیور نو. اور پھر جس طریقے سے سعودی عرب کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے کہ جناب 70 ان کے جو ایگزسٹنگ F-15s ہیں ان کو ہم ریپیئر کریں گے, 80 کے قریب نئے دے دیں گے, کپل آف ڈزنز آف بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہے. 37 بلین کی ایک تھی, اس سے پہلے 80-84 کی ایک اور تھی. یہ ہونے کیا جا رہا ہے سر خطے میں؟ فیصل ہندوستان کے ساتھ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جب آزادی آئی, ماؤنٹ بیٹن نے آزادی کو جلدی 1 سال پہلے کر لیا. اتنی تیاری نہیں تھی, اور برطانیہ یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر ہم پھنس گئے تو وہی جس طرح وہ کہتے تھے غدر 1857 وہ چیز نہ ہو, کیونکہ بمبئی میں اور کراچی میں انڈین میوٹنی بھی ہو چکی تھی آفیسرز کی اور ریٹنگز کی. تو وہ سمجھتے شاید یہ فوج میں بھی چلا جائے, تو جا بھی سکتا تھا, ہو سکتا تھا. اور 1947 تک میجر جنرل لیول تک آفیسرز ہمارے چلے گئے تھے. سب سے سینئر جو تھا جنرل کریاپا, میجر جنرل کریاپا, دوسرا تھا میجر جنرل سری نگیش, اور تیسرا جو تھے جنرل اکبر خان. یہ ہمارے جو تھے تو میجر جنرل لیول تک چلے گئے تھے. 1857 میں صوبیدار سے زیادہ کوئی نہیں تھا, یا رسلدار میجر سے اوپر کوئی نہیں تھا. تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ بلو اپ نہ ہو جائے, اور انہوں نے جلدی اس کو کیا, اور پولیٹیکل پریشر بھی کانگریس کا, مسلم لیگ کا تھا. بہار میں رائٹنگ ہوئی, اس کے بعد پنجاب میں شروع ہو گئی, اور ریفیوجیز آئے. 73 لاکھ کے لگ بھگ آگے پیچھے جو پاپولیشن ہے پاکستان سے ہندو سکھ گئے, اور ہندوستان سے جو ان سے مسلمان آئے, وہ ایک قسم کا خون بہا. پھر 27 اکتوبر 1947 ہندوستان نے سری نگر میں لینڈ کرا دیا, وہاں جنگ شروع ہوگی. تو پاکستان بننے سے اور بنتے وقت سے ہی ایک قسم کی جنگ کی فضا شروع ہو گئی ہندوستان سے. اور پھر بعد میں 65 کی جنگ رانا کچھ ہوا, 65 کی ہوئی, 71 کا ہوا اس پاکستان. تو وہ چیز ہے. لیکن ہم نے رہنا اس خطے میں,
اور جب تک آپ کے ہمسایوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، آپ کے نارمل ریلیشنز نہیں ہوں گے، آپ دبے رہیں گے، اکنامکلی بھی ملٹریلی بھی آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا. اس لیے ہندوستان کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. سر بات تو وہ ہے نا کہ سر ہم تو یہ چاہتے ہیں، کیا بھارت یہ چاہتا ہے؟ آپ تو وزیر خارجہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھی ان کے پلس کیا ہے، مائنس کیا ہے، پروز کیا ہے، کونس کیا ہے. کیا وہ ہمارے ساتھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں سلسلے؟ فیصل اگر آپ دلی چلے جائیں یا کسی شہر میں چلے جائیں، سر وہ تو عوامی سطح پر ہے، لیکن یہ جو مسئلے مسائل بلوچستان میں شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کشمیر میں کام کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے پاکستان کو آئسولیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا سر. وہ آپ اگر دلی جائیں نا، جس طرح میں کہہ رہا تھا، یا کسی اور جگہ چلے جائیں، تو جو پرانے ہیں ذرا، جنہوں نے پری پارٹیشن کا وقت دیکھا، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ بٹوارا کیوں ہوا، واپس آ جائیں، مطلب کہ یونٹی پھر ہو جائے، جو نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں آگے سوچنا چاہیے. جس طرح قائد نے کہا تھا جب آزادی آ رہی تھی، تو قائد سے پوچھا گیا کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کیسے آپ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں جس طرح کینیڈا کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں، اس طرح کے تعلقات دیکھتے ہیں. لیکن بیچ میں جنگیں ہو گئی، باقی چیزیں خون خوارا ہو گیا. اب یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی تقریباً 1.1 بلین ارب کی ہو گئی ہے. ہماری جو سی ہے وہ 18 کروڑ کی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اور ہم کوالٹی پروڈکٹس بناتے ہیں، اپنی ہر چیز کو بہتر کرتے ہیں، تو ہمارے پاس مارکیٹ جو ہے قریب ہندوستان کا. سر بات ہوئی نا اگر، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں نا، بجلی ہے نہیں، گیس ہے نہیں. وہ اگر ول ٹیک آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ایئرس وہ ہو سکتا ہے، لیکن پروبیبلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اگر ایسا ہو تو ٹھیک. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے حاصل نہ کیا ہو، کیونکہ سر اس میں یہ شکوک و شبہات ہے کہ جناب انڈیا آپ کی مارکیٹ کو کھا جائے گا، چین فلڈ کر دے گا اپنے پروڈکٹ سے، آپ کو کر چکا ہے آلریڈی، آپ کی لوکل انڈسٹری کو ختم کر دے گا. نہیں اگر آپ کی کوالٹی ہے. دیکھیں نا، اب سپوزنگ ٹورزم آپ لے لیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ فرینچ ریویرا کا آپ اپنے بیچز کو بنا دیں گے تو وہ نہیں ہوگا. کون سی جگہ ہے، کون سے ٹائپ آف ٹورزم آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ماؤنٹنس ایریاز ہیں، آپ کے پاس ننگا پروت ہے، آپ کے پاس یہ کاراکرم کے پہاڑ ہیں، آپ کے پاس جتنا ہے ہنزا ویلی ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام وہ نیشز جہاں یورپ نہیں پرووائڈ کر سکتا یا باقی دنیا نہیں پرووائڈ کر سکتی، آپ نے وہاں جانا ہے. آپ نے ریپلیس کان کو نہیں کرنا، آپ نے ریویرا کو ریپلیس نہیں کرنا، آپ نے ٹرکی کے جو بیچز ہیں ان کو ریپلیس نہیں کرنا جہاں ان کے بالکل یورپ کی طرح ہیں. آپ نے وہ چیز کرنی ہے جس میں آپ کا مارکیٹ ہو اور آپ آسانی سے کر سکیں. اور کئی دنیا، آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کہیں بیچے گا، کہاں ہے؟ کاٹن گروئنگ ہو رہی ہے کہیں؟ ہو نہیں سکتے سوئٹزرلینڈ نہیں ہو رہی، لیکن فارماسیوٹیکل میں ان کی واچ کی انڈسٹری، ان کی ٹورزم دیکھیں آپ، ان کے ڈیری پروڈکٹس کو دیکھیں. تمام ہے، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یورپ میں، جو ہالینڈ کی مثال آپ ہالینڈ لے لے. تو اس لیے آپ نے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کی آبادی کتنی ہے، آپ نے ایجوکیشن کتنا دینا ہے، آپ نے ہیلتھ کتنی دینی ہے، آپ نے باقی سٹرکچرز کتنے دینے ہیں. اور کسی ملک کا اگر آپ دیکھیں ترقی اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں، دو چیزیں اگر آپ سامنے کاغذ پہ دیکھیں، ایک ان کا پار پروڈکشن کتنا ہے، اور دوسرا ان کی سٹیل پروڈکشن کتنی ہے یا کنزمپشن کتنی ہے. چائنا آپ کے سامنے پوری دنیا کا اس نے لگا. سر کوئکلی یہ بتائیے گا، ایران کو کوئی فیوچر میں خطرہ ہے اسرائیل سے؟ ایران کو دھمکی ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں کہ اسرائیل نے میرا خیال ہے پوری پلان بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر حملہ کرنا. اس کی وجہ یہ تھی، یہ سوال پوچھنے کی سر، کہ آپ دیکھیں ٹونیزیا سے لیں، آپ الجیریا میں آئیں، آپ اس کے بعد لیبیا میں دیکھیں، آپ اس کے بعد چلے وہ روکا ہوا ہے جو بھی سلسلہ ایجپٹ میں جو بھی ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ملک ہے وہ بھی. اس کے بعد شام میں جس قسم کی بشار الاسد کے ساتھ کام چل رہا ہے، بحرین میں کس قسم کی گیم ہے، سعودی عرب میں یہ کام شروع ہوا تھا تو انہوں نے $40 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا لوگوں کو، ان کی تنخواہیں ڈبل کر دی، سارا کچھ کر دیا. یمن میں جو بھائی صاحب ہے وہ جانے کے موڈ میں امریکہ اپنے علاج کے لیے. پورے کے پورے خطے میں ایک شغل، اور عراق کے حالات آپ کے سامنے. ایران کو کچھ مڈل ایسٹ چینج ہوتا دکھائی دیتا ہے. مڈل ایسٹ تو ہو رہا ہے چینج. آپ پورا نارتھ افریقہ دیکھیں، سوائے جو ان کا موراکو میں نہیں ہوا، اور وہاں انہوں نے جو ان سے ہے بادشاہ ابھی ہے، اس نے کافی ریفارمز کیے ہیں. تو ریفارمز کیے، وہ پرو امریکہ بھی تو ہے نا. پرو امریکہ کافی ہے، باقیوں میں تقریباً سب میں ہو گیا. یہاں تک کہ حسنی مبارک کو کتنا سراہتے تھے امریکن، وہاں بھی ہو گیا. لیبیا میں کون سی چیز گدافی نے نہیں دی ہوئی تھی اپنی عوام کو، لیکن پھر بھی وہاں ہو گیا. اور ٹونیسیا میں ہو گیا. اب یہ چھوٹی چھوٹی شیخڈمز ہیں ان میں بھی ہو گیا. لیکن سعودی عرب میں امریکن نہیں ہونے دیں گے جس طرح بھی ہے، یا یہ چھوٹے قطر اور عمان اور یہ ملک جو ان سے وہاں جہاں ان کا سٹیک ہے. ایران کا جو ان سے ہے وہ مانیٹر کریں گے. اور جتنا اسرائیل کہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے، یہ نیوکلیر ویپنز بنانے پہ جا رہے ہیں، ڈیلیوری سسٹم، اس کو کافی روکا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ یہ جو ٹائم بائی کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے، وہ ان کو ڈر ہے کہ ایران کافی زیادہ ڈیولپ کر جائے گا سلسلے. اسرائیل کو اس چیز کا خدشہ ہے، بیکاز obviously that's the only threat left for the Israelis
ان دا مڈل ایسٹ یا اس پرشیا میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو جو پرابلم نظر آتی ہے سر کہ امریکہ ان کو بھی ہولڈ رکھا ہوا ہے کہ بھائی ابھی نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ اگر یہ ٹائم بائی کر دیں دیٹس گوئنگ ٹو فیور دی ایرانینز؟ وہ ایرانینز کو ٹائم دے رہے ہیں, ایرانینز ڈیولپ کرتے رہیں گے جس طرح بھی ہے. وہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسکیٹرڈ ان کا سر سارا سسٹم اسکیٹرڈ ہے جو بھی, لیکن یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. ایریل فوٹوگرافی میں اور جو سیٹلائٹ سسٹمز ہیں, ہیومن انٹیلیجنس ہے, وہ تقریباً ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. لیکن جو امریکہ کو اور یورپین ملکوں کو خطرہ ہے وہ ہے اسٹریٹس آف ہارموز, جہاں تنگ ہو جاتی ہے. آئل بے پناہ چائنا کو جو سا ہے, جاپان کو, بہت بڑی پوٹینشیل ہے, انڈیا کو, وہ اس کو بلاک کر سکتا ہے, پاکستان کو, یہ تمام جو سا اسٹریٹس آف ہارموز سے نکلتا ہے اور اس کو بلاک بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ سال ڈیڑھ میں کوئی ایسا حملہ ایران کے اوپر ہو, لیکن دباؤ اس کے اوپر پورا ہے. لیکن وہاں ان کی عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے. جب عوام آپ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈسپائٹ کہ ویسٹرن میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا احمدی نژاد کے خلاف, لیکن آئی تھنک وہ اندر سے بڑی تگڑی قوم ہے جی, بڑا ایک اسٹرانگ نیشن. اینی وے جی, بہت بہت شکریہ ادا کروں گا غریب خان صاحب آپ کا. آپ پروگرام میں آئے, اسپیشلی وقت آپ نے نکالا. اب اس کے وقت اور ہوتا ہے ہم بات کرتے, لیکن کیونکہ ٹائم کی ہمیشہ سے کمی. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس اینڈ واچنگ دا شو. انشاءاللہ پھر منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی 8 بجے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.